کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کو بنایا اس کا مقصد کیا ہے، انسانوں کا پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے قلم کو بنایا اور لوح محفوظ پہ تمام کی تمام چیزیں قیامت تک ہونے والی لکھ دی۔ اس کو کہتے ہیں بلو پرنٹ۔ اب لوگ کوئی زیادہ سے زیادہ کس کے پیچھے پھنسا ہوگا؟ دولت کے پیچھے پھنسا ہوگا، شہرت کے پیچھے پھنسا ہوگا، عورت کے پیچھے پھنسا ہوگا۔ ہم لوگوں کو سب سے بڑی ریالٹی کون سی فیس کرنی ہے؟ موت کی ریالٹی۔ یہ میننگ نہ دینا ریزن بنا سوسائڈ کا، یہ میننگ نہ دینا ریزن بنا نشوں کا۔ اور جنت کی پراپرٹی کیا ہے کہ وہ ہر ٹائم پہ اپنا ٹیسٹ جو ہے بڑھاتی جائے گی، اپنی نمائش جو ہے وہ بڑھاتی جائے گی کہ انسان بور نہ ہو جائے۔ بٹ ہمیں کریٹر کے بارے میں انفارمیشن کم ہوتی رہی۔ اب اس کے بعد ایک ٹک کر کے واپس پیغمبر آتے ہیں۔ تھوڑے ٹائم کے لیے گناہ کیا، مجھے ہمیشہ کی جہنم ملی۔ میں نے تھوڑے ٹائم کے لیے نیک کام کیا، مجھے ہمیشہ کی جنت ملی۔ ایسا کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج یہاں پہ جمع ہوئے ہیں ایک چیز کے بارے میں ڈسکس کرنے کے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کو بنایا، کائنات کو درست کیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ کائنات کو بنانے کا میننگ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کہہ کے جب ہم بولتے ہیں نا تو بہت سے سننے والے، بہت سے سمجھنے والے وہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی پرٹیکولر چیز کو لے کے بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک جگہ پہ وہ انٹیٹی جس سے تم ڈرتے ہو، جس سے تم اپنے آپ کو سوچتے ہو کہ اس کا کوئی ہمیں ریوارڈ ملنا چاہیے، بھلے تم کسی بھی علاقے میں ہو، کسی بھی مذہب میں ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو، تم اپنے آپ میں ایک کانشیسنس فیل کرتے ہو اس کی ایگزسٹنس کو، بس تم ڈینائی کرتے ہو اس بیسس پہ کہ تمہیں کبھی کوئی لسٹ آ جاتی ہے، کبھی کوئی شہرت کی طلب آ جاتی ہے۔ وہ انویلپس ہیں سارے کے سارے کہ جو تمہیں اس سے غافل کرتے ہیں۔ اس کریٹر کے بارے میں آج ہم بات کریں گے کہ وہ کریٹر کون ہے اور اس نے کیا بنایا۔ اب ہم ایک بات کرتے ہیں جو بہت ضروری بات کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ کانشیسنس جو ہے وہ ریزن بنتی ہے آرڈر کا۔ مطلب کیا اس بات کا کہ جتنے بھی دنیا میں آرڈر ایگزسٹ کرتے ہیں، فار ایگزامپل کسی نے کوئی ٹیبل بنایا، فار ایگزامپل کسی نے کوئی چیئر بنائی، کسی نے بلڈنگ بنائی، ایک آرڈر ہے، وہ ایک پورا پرٹیکولر آرڈر میں طے ہے چیزیں، کہاں پہ کیا لگے گا، کہاں پہ کیا لگے گا۔ اس کے پیچھے ایک کانشیسنس ہے۔ کانشیسنس ریزن بنا کریشن کا۔ جب کریشن ہوئی ہمارے سامنے، اس کا کانشیسنس ریزن بنا۔ اس کانشیسنس نے بتایا کہ کس کو کہاں ہونا چاہیے، کس کو کہاں ہونا چاہیے، کون سی چیز کہاں صحیح رہے گی، کون سی چیز کہاں صحیح رہے گی۔ اب اس چیز کو ہمیں دنیا کے کسی بھی مذہب میں کسی بھی جگہ سے نکال کے بتاؤ، میں مان جاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے قلم کو بنایا اور لوح محفوظ پہ تمام کی تمام چیزیں قیامت تک ہونے والی لکھ دی۔ اس کو کہتے ہیں بلو پرنٹ۔ بلو پرنٹ بنتا ہے تبھی آرڈر وجود میں آتا ہے۔ بلو پرنٹ جو ہے وہ ریزن بنتا ہے آرڈر کا کہ کسی نے اگر ایک کسی جگہ پہ کوئی سپیشیز پیدا ہوگی، اس کا ڈومین کیا رہے گا، وہ کھائے گی کیا، وہ پیے گی کیا، وہ چلے گی کہاں، کن کن ایریا میں جائے گی، کیا کیا ڈومینز رہیں گے، وہ اڑے گی یا پیدل چلے گی، وہ رینگے گی، وہ ایمفیبینز میں ہوگی، وہ ریپٹائلز میں ہوگی، وہ کون سے آرڈر میں رہے گی، کہاں پہ رہے گی۔ یہ لوح محفوظ پہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ کائنات کا بلو پرنٹ پہلے سے طے پا چکا، کون کہاں پیدا ہوگا، کس کو کہاں موت آئے گی، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی۔ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں، پھر سے وہی بات آتی ہے کہ ہم بولتے ہیں اللہ تعالیٰ، کوئی سمجھتا ہے کہ ہم کسی ایک پرٹیکولر ریلیجن کے کسی ایک گاڈ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ وہ ایسے نہیں بات کر رہے ہم ہر ایک اس مذہب کے بارے میں، ہر ایک اس ڈومین کے بارے میں بات کر رہے ہیں جہاں تک انسان کی سماعت، بصارت جا سکتی ہے، سوچ سکتی ہے، سمجھ سکتی ہے۔ اب اس کا ریزن کیا ہے کہ ہم اس کو جانیں اور اس کو مانیں؟ ہم انسان ہر ایک سپیشیز کی طرح لیمیٹڈ ڈومین میں رہتے ہیں۔ ہماری ایک کان کی سننے کی ایک طاقت ہے، سینس کرنے کی ہمارے سینسری آرگنز کی ایک لمٹ ہے، ہماری آنکھوں کی ایک لمٹ ہے، ہمارے پاؤں کی چلنے کی بھی ایک لمٹ ہے۔ اس کے بعد یہ بھی ہار کے جواب دے دیتے ہیں۔ ہر ایک چیز کی ہمارے پاس لمیٹیشنز ہیں اپنے وجود کو لے کے۔ فزیکل ہمارا جو سٹرکچر ہے وہ ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم 3 ڈائمنشن سے آگے بڑھ کے 4 ڈائمنشن کا ٹائم کو بھی کنسیڈریشن میں لایا جائے، اس کے بعد کسی ڈومین میں جا پائیں۔ اس کے لیے، اس ڈومین کے لیے ہمیں ایکسٹرنل طاقت کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ ایکسٹرنل طاقت کا سلسلہ ہمیں قرآن کے ذریعے سے پتہ چلا کہ وہ کبھی نہیں رکا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے انتظام شروع سے کیا، آدم علیہ السلام سے لے کے
آخری آنے تک کے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا. ریزن جو تھا کائنات کو بنانے کا وہ ہمیں دے دیا. ہمیں یہ بتا دیا کہ انسان کیوں پیدا ہوئے, انسانوں کا پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے, انسان اپنی اس لمیٹڈ ٹائم میں کیا کیا پرفارم کر سکتے ہیں کہ جس کے بیسس پہ یہ طے پائے گا کہ ان کا کیا ریوارڈ ہوگا. یہ سب چیزیں جو ہمیں دنیا کی چیزوں سے بڑا الگ کرتی ہیں. ہم لوگ انبیاء علیہ السلام کو ماننے والے, قرآن کو ماننے والے لوگ ان سب چیزوں سے باہر ہو جاتے ہیں, ان سب چیزوں سے جن سب میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں. اب لوگ کوئی زیادہ سے زیادہ کس کے پیچھے پھنسا ہوگا؟ دولت کے پیچھے پھنسا ہوگا, شہرت کے پیچھے پھنسا ہوگا, عورت کے پیچھے پھنسا ہوگا, دنیا میں اپنے فیم کے پیچھے پھنسا ہوگا. اب ان سب چیزوں سے, یہ لیمیٹیشنز ہیں سب کی, ان سب چیزوں سے اٹھ کے ماورا بڑا ہو کے آپ کو کائنات کا مقصد بتاتی ہے, جو وہ اس چیز کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے. ہم لوگوں کو کوشش کرنی ہے, ہمارے بھائی نے, باسط بھائی نے بھی پہلے ڈسکس کیا ہے اس کے بارے میں کہ ہمیں ہر جگہ پہ, ہر ڈومین میں اس کے بارے میں بات کرنی ہے کہ کانشسنس کس طریقے سے ریزن بنی کریشن کا. اب میں یہ کیوں بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ لاز, جتنے بھی فزیکل نیچر کے لاز ہیں, جیسے گریویٹیشن لا ہے, پاسکل کے لاز ہیں, تھرموڈائنمکس کے لاز ہیں, جتنے بھی لاز ہیں وہ اندھے مادے نے, مطلب بلائنڈ فورسز آف نیچر کیسے کریٹ کر پائیں, بلائنڈ فزیکل فورسز ریزن کیسے بن گئی ایک آرڈر کا. ایک آرڈر جو ہمارے پاس ہے نیوٹن کے آرڈرز, مطلب نیوٹن کے لا نام دے دیا ان کا نیوٹن کا, یا پاسکل کے لاز ہیں, یا ہم چلتے ہیں, ہمارے ساتھ ہزاروں لاز چلتے ہیں, ابھی انڈسکورڈ ہے نا. تو اس کے وہ سارے کے سارے ریزن کیسے بن گئے اس چیز کا, کہ مطلب وہ سب چیزیں وجود میں کیسے آ گئی وداؤٹ کانشسنس. اگر ہمارا کوئی بھی ڈومین, کوئی بھی پلر, کوئی بھی گھر کا ستون, کوئی بھی چھت آرڈر میں نہیں آ سکتا وداؤٹ کانشسنس, وداؤٹ تھنکنگ, تو یہ دنیا جو ہے یہ کیسے آرڈر میں آ گئی؟ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اس طرف پش کیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ آفاق و انفس کی طرف, درندوں پرندوں کی طرف, پہاڑوں کی طرف, آسمان کی طرف, آسمان سے برستے ہوئے پانی کی طرف, اور نیچے زمین سے نکلنے والی سبزے کی طرف اللہ تعالیٰ بندے کو پش کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ آرڈر ہے, جب پانی پڑتا ہے تب نیچے سے زمین سے زرخیز نکلتی ہے چیز. جب تم دیکھو گے کہ پہاڑوں کو ہم نے گاڑ دیا قلعوں کی طرح, یہ بھی قرآن کریم میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ زمین کا جو توازن ہے اس کو برقرار رکھتے ہیں. زلزلہ جو آتا ہے اس کے حساب سے ہمیں پتہ چلتی ہیں چیزیں کہ کیسے, مطلب آئسوسٹیسی مینس وہاں پہ جو ڈپنس ہے اس کی وہ ریزن بنتی ہے کہ زمین ہلنے نہ لگے, بہت زیادہ ہلنے نہ لگے, وہ میخوں کی طرح گڑی ہوئی ہے زمین میں. یہ قرآن میں آتا ہے یہ چیز. اور قرآن ان سب چیزوں کی طرف کیوں پش کرتا ہے کہ یہ آرڈر جو ہے نا, یہ آرڈر ہو ہی نہیں سکتا تھا. یہ سورج کا جو سورج کی موومنٹ ہے, یہ بار بار اس کا آنا جانا بٹوین دا ٹراپکس, اس کی موومنٹ, یہ ساری کی ساری چیزیں ہو ہی نہیں سکتی تھی آرڈر میں کہ اگر اس کے پیچھے کانشسنس نہ ہو, اس کے پیچھے دماغ نہ ہو. دماغ بھی کیسا, جیسے اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ میں ایسوشیٹ ہے کچھ چیزوں کو لے کے. جیسے اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ بندے کو پسند کرتے ہیں کہ وہ نیک عمل کرے, اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اس چیز کو کہ بندہ اپنی زندگی کو ضائع نہ کرے, صحیح چیزوں میں لگائے. اب وہ ساری کی ساری چیزیں جو یہ میں کہہ رہا ہوں, یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہیں. مطلب بندے کے ساتھ, بندہ بھی پسند کرتا ہے وہ چیز, اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی یہ چیزوں کو پسند کرتی ہے. اب بندہ ان چیزوں کو سرچ کرتا ہے, جب ڈھونڈتا ہے, وہ دیکھتا ہے ان سب انویلپ, مطلب جو سرفیس کے اوپر رہتی ہے نا ڈیزائرز, ہمارے بالکل جو ہمارے دماغ کا سرفیس ہے اس پہ رہتی ہیں ڈیزائرز. اب دماغ کو اگر ڈپ کرو گے, اندر جاؤ گے اور سرچ کرو گے اس کائنات کے بارے میں, دیکھو گے, سمجھو گے, جانو گے کسی ایک پرٹیکولر چیز کو, اور اس کو لمیٹڈ ڈومین میں بھی دیکھو گے, اس کو ہائر ڈومین میں بھی دیکھو گے, اس کا ہر ایک ڈومین طے پایا, کس طریقے سے وہ چیزیں آئی ہیں ایگزسٹنس میں. ان سب چیزوں کو دیکھنے پہ, سننے پہ, جاننے پہ تمہیں اویئرنیس ہوتی ہے, تمہیں پتہ چلتا ہے اس کریٹر کے بارے میں کہ جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. اب یہ بات کرنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھو ابھی کیا ہو رہا ہے, ابھی معاشرے میں آپ کہیں بھی چلے جاؤ, آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ, بندوں نے اپنے آپ کو جھوٹے دلاسے دیے ہیں اور کچھ بھی نہیں. ہر جگہ پہ جھوٹا دلاسا دیا جا رہا ہے, موت سے غافل کیا جا رہا ہے. آپ مجھے بتاؤ کہ ہم لوگوں کو سب سے بڑی ریالٹی کون سی فیس کرنی ہے؟ موت کی ریالٹی. کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کو موت کی ریالٹی فیس نہیں کرنی ہے, بھلے وہ نارتھ کوریا میں رہتا ہو, بھلے وہ ساؤتھ کوریا میں رہتا ہو, بھلے وہ جاپان میں رہتا ہو جہاں پہ بہت زیادہ ٹیکنالوجی ہے اچھی, بھلے وہ ویسٹ میں رہتا ہو, یورپ میں رہتا ہو, بھلے وہ دنیا کے افریقہ میں رہتا ہو, کہیں بھی رہتا ہو, اس کو موت کو وہ ٹال نہیں سکتا.
اب موت جب ٹل نہیں سکتی کسی دیوائی سے، کسی بھی پرٹیکولر مشین کے ذریعے سے، مطلب اپنے آپ کے سیلز کی ڈویژن کو تم ٹال نہیں سکتے، تو کیا ریزن ہے کہ تم اپنے آپ کو جھوٹے دلاسے دو؟ تم سچے لوگوں کی بات کو کیوں نہ مانو؟ ریزن بتاؤ مجھے، کوئی ایک ایسا ریزن کہ سچے لوگ، زمانے کے سب سے سچے لوگ، انبیاء علیہ السلام، کامن بات کر رہے ہیں، ہزاروں سالوں کا ڈیفرنس ہے بیچ میں، کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ وہ سیم بات کریں؟ سیم بات کریں، یہ کیسے پتا چلا؟ یہ ایسے پتا چلا کہ دنیا میں جہاں بھی لوگ رہتے ہیں ہر جگہ پہ نیکی کا تصور سیم ہے۔ سیم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بات بری ہے، یہ بات اچھی ہے، وہ بات بتائی گئی ہے، سکھائی گئی ہے اور سمجھائی گئی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انسان الگ الگ جگہوں پہ رہ کے ڈیولپ ہو کے بندروں سے اپنے آپ کو اس طریقے سے سوچے اور سمجھے اور جانے اور بولے کہ ان کے بیچ میں ہزاروں میٹرز کا، کلومیٹرز کا ڈیفرنس ہوتے وقت بھی پھر بھی ان کا نہ گلوبلائزیشن ہو، اس طریقے سے انٹرنیٹ کے ذریعے سے چیزیں ایکسچینج ہو رہی ہوں، بس تھوڑے دور ڈیفرنس پہ چیزیں چینج ہو رہی ہوں۔ اس لیول پہ تم لوگوں کی نیکی کا تصور سیم ہے، برائی کا تصور سیم ہے، گاڈ کا تصور سیم ہے۔ اب کسی نے اس کو کچھ بنا لیا، کسی نے اس کو کچھ بنا لیا، اپنے انٹرسٹ جو ہیں وہ کھا گئے، لوگوں کو کھوکھلا کر گئے، جو ان کو اصل جو کانشیسنس تھی کائنات کی، اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور کر گئے۔ اب ہمیں ایک سورس بننا ہے لائٹ کا، پنچ سے ہم یہ بات کر رہے ہیں، ہمیں ایک سورس بننا ہے، ہر جگہ سے دعویٰ کا کام ہو رہا ہے، ہمیں بھی اس کڑی میں جڑنا ہے، اس کے ساتھ میں چلنا ہے کہ جس میں کانشیسنس دی جا رہی ہے، ریزن دیا جا رہا ہے کائنات کا، میننگ دیا جا رہا ہے لائف کو، جو سب سے بڑی بات ہے لائف کو میننگ دینا۔ تم لوگوں نے دنیا میں سب کچھ دیا، ایجوکیشن دی، تم نے دنیا کو گاڑیاں دی، تم نے دنیا کو ترقی دی، تم نے لوگوں کو میننگ نہیں دیا لائف کا۔ کسی کو جا کے کسی دربار میں بٹھا دیا، کسی کو کسی جگہ پہ جا کے بٹھا دیا۔ اب ان جگہوں پہ بیٹھنے سے کیا ہوا کہ گھٹتی گئی کریٹر کے بارے میں انفارمیشن، کریٹر کے بارے میں چیزوں کو ہم نہیں بتا پائے، وہ ایکسپلین نہیں کر پائے۔ ہر انسان نے جانا کہ کسی نے فلانی چیز کو دیکھ لیا، اس کو چوم لیا، بوسہ لے لیا اس کا، ہاں میں نے کام کر دیا، اب شاید میں مطلب بخشے جاؤں، میرے گناہ اس کے ساتھ چپٹ گئے، اب میں حج کر کے آ گیا ہوں، میرا کام ہو گیا۔ نہیں، میں یہ بات چھوٹی کہہ رہا ہوں آج کی، آپ دیکھیں درباروں میں کیا ہو رہا ہے، زیارتوں پہ کیا کرتے ہیں ہمارے لوگ جا کے، اور باقی جگہوں پہ جا کے ہم جب بدھو کے سامنے بیٹھتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، تو وہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ہم اپنی لائف کو میننگ نہیں دے پائے، ریزن نہیں دے پائے اس کو۔ یہ میننگ نہ دینا ریزن بنا سوسائڈ کا، یہ میننگ نہ دینا ریزن بنا نشوں کا۔ جتنے بھی نشے ہو رہے ہیں، یہ لائف کو میننگ نہ دے پانا، یہ وجہ بنتی ہے اس چیز کی۔ اب میننگ نہ دینے کا مطلب کیا ہوا کہ زندگی کو ایک مطلب دے پائے۔ زندگی کو ایک مطلب دینے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی لائف کا ایک میننگ ہے، آپ کو ایک اللہ نے پیدا کیا ہے، آپ کو کس جگہ پہ، کس ڈومین میں، کس انسان کے گھر میں، کتنی غربت میں اور کتنی امیری میں، کتنے ریسورسز کے باوجود اس نے پیدا کیا، درست کیا، ماں کے پیٹ میں رکھا، ناک کی جگہ ناک لگائے، دانت کی جگہ دانت لگائے، کان کی جگہ کان لگائے، ہر چیز کو ایک فریم میں لا کے آپ کو پیدا کیا، دنیا میں لایا، اور آپ نے دنیا کے ساتھ چمٹ گئے۔ آپ نے یہ بہت بڑی غلطی کی۔ کیسے؟ میں ایک چیز بتاتا ہوں مثال کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت تنگ جگہ سے نکالا انسان کو۔ کون سی تنگ جگہ؟ پہلے جب روح، ارواح جو رہتی تھی، وہ بڑی تنگ جگہ میں رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو ایک وجود بخشا ماں کے پیٹ میں۔ اب ماں کے پیٹ میں اس بندے نے سوچا کہ یہی میری دنیا ہے، یہی مجھے رہنا ہے اور یہی میرا سب کچھ ہے۔ پھر جب وہ دنیا میں آیا تو دنیا کا چیزیں دیکھی، دنیا میں اس نے پہاڑ دیکھے، درندے پرندے دیکھے، اس نے بڑے بڑے مرغ دیکھے، اس نے بڑے بڑے پیڑ دیکھے، اس نے جب پانی کو دیکھا، پیا، ٹیسٹ والی چیزیں لی اپنے لیے، تو اس کو یہ چیزیں پتہ چلی کہ یار یہ تو بہت اچھی جگہ ہے رہنے کی۔ اب وہ پھر سے چمٹ گیا اس جگہ کو، جس طریقے سے وہ رو رہا تھا ماں کے پیٹ سے نکلنے پہ کہ یہ کون سی جگہ مجھے تم لے آئے، میں تو بڑی ایک خوشنما جگہ تھی۔ اللہ کہتے ہیں وہ تنگ جگہ تھی، میں تنگ جگہ سے تجھے نکال کے اب ایسی جگہ، ایک ایسے عالم میں لایا ہوں کہ جس میں تو چل سکتا ہے، پھر سکتا ہے، اپنے حساب سے چیزیں کر سکتا ہے۔ تجھے دل کرے گا تو کہیں چلا جائے گا، باغ میں چلا جائے گا گھومنے کے لیے، دل کرے گا کچھ کھا لے گا۔ یہ ایک بڑا جہان ہے، یہ دیا اللہ نے ایک مطلب بندے کو۔ اب اس کے بعد اللہ نے اس سے بھی بڑی چیز دینی ہے، ایک ایسا جہان کہ سب سے جو غریب ہوگا نا جنتی، اس کو ملیں گے 3 زمین کے حصے، اتنی اس کو زمین ملے گی، اور باغ ایسے ہوں گے کہ گھوڑا دوڑنے لگے، ہزاروں سال دوڑتا رہے، اس باغ کا ایک سرا سے دوسرا سرا جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ اب وہ جگہ دینے کے لیے، اتنی طاقت دینے کے لیے، ہمیشہ کی عمر دینے کے لیے، اور لمبی لمبی مطلب چیزیں، جیسے فار ایگزامپل عمر، ہمیشہ کی عمر کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ بھی میں بتاؤں گا ایسا کیوں ہے کہ کائنات میں
ہمیں جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بندے کو زندگی موت آئے گی، موت کے بعد اس کی زندگی ہمیشہ کی زندگی رہے گی، جنم میں بھی اور جہنم میں بھی عمل کے بیسس پہ، وہ میں بتاؤں گا اس کا ریزن. یہ ریزن ہے ہر چیز کا. دین میں آپ کو ریزن دیتے ہیں، اسلام آپ کو ریزن دیتا ہے. اسی لیے میں سب کو دعوت دیتا ہوں اس دین کے لیے، اس بات کے لیے کہ آپ اس کانشیسنس کو جانیں کہ جو کائنات کا ریزن ہے، کائنات کا ریزن اللہ تعالیٰ کی ذات خود ہے. آپ نے کہا کہ ہمیں دنیا میں تنگ جگہ سے نکال کے اللہ تعالیٰ نے بڑی جگہ میں ڈالا. تو اس اب بڑی جگہ، یہ دنیا جو ہے نا یہ بھی تنگ ہے، یہاں پہ بھی ڈومینس ہیں، یہاں پر نہیں لگے انسانوں کو. یہاں انسان ایک لمیٹیشنز میں رہتا ہے، اس کی عمر کے حساب سے اس کے ڈیزائرز کمپرومائز ہوتے رہتے ہیں. جب تھوڑی عمر بڑھتی ہے تو اس کا خواہش کچھ اور ہے، بچپن کی خواہش کچھ اور ہے. بچپن کی خواہش کو جوانی میں جا کے دیکھنا ایسا لگے گا کہ یار یہ میں تھا، یہ میری خواہش تھی، کتنی بری خواہش تھی، کیا بری خواہش کے لیے میں لڑتا رہا ساری زندگی. اور بڑھاپے میں جا کے جوانی کی خواہش کو دیکھنا، بولو گے یار یہ کیا خواہش تھی میری. یہ بدلتا انسان، یہ بدلتا انسان، مختلف وقتوں میں مختلف خواہشوں کو لے کے چلنے والا انسان. کیا کوئی میننگ ہے اس لائف کا؟ کوئی میننگ نہیں ہے، کیونکہ وہ چیزیں ہی نہیں رہی ٹیسٹ دینے والی. اس دنیا کی پراپرٹی ہی نہیں تھی اتنی کہ تمہیں وہ کیا کر پائے، پورا کا پورا ٹیسٹ دے پائے. کیسے؟ ایک ایپل ہے، آج کھایا وہی ٹیسٹ، 2 سال بعد کھایا وہی ٹیسٹ. میری عمر بڑھ گئی اور میں بڑھاپے کو پہنچ گیا، میں نے ایپل کھایا، مجھے ایپل میں وہی ٹیسٹ آیا. یہ پراپرٹی ہے اس پلینٹ کی. اور جنت کی پراپرٹی کیا ہے کہ وہ ہر ٹائم پہ اپنا ٹیسٹ جو ہے بڑھاتی جائے گی، اپنی نمائش جو ہے وہ بڑھاتی جائے گی کہ انسان بور نہ ہو جائے. اور انسان، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں کہ بندہ جنت میں اپنا گھر بدلنا نہیں چاہے گا. وہ گھر ایسا ہوگا کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ جب وہ ایک جگہ رہتا ہے دنیا میں تنگ ہو جاتا ہے، دوسری جگہ جموں، یہاں کے لوگ جموں چلے گئے، جموں کے دلی چلے گئے، دلی کے تو یورپ میں چلے گئے. اب یورپ والے اسپیس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، مارس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہاں جائیں گے. زمین پہ بس گئے، اب مارس کو، یہاں سے نکلو مارس چلو. اب یہ چیزیں چلتی رہیں گی یہ سلسلے. کیوں؟ کیونکہ انسان بدلنا چاہتا ہے اپنا گھر، تنگ ہو جاتا ہے اپنی جگہ سے. اللہ کہتے ہیں کہ بندہ جنت میں اپنا گھر بدلنا نہیں چاہے گا. اب وہ بات کیا ہے کہ اللہ اس دنیا میں لمیٹڈ ڈومینس میں رکھ کے بندے کو ٹیسٹ کر کے اپنے عمل کے بیسس پہ انسان نے پا لیا اس چیز کو کہ اللہ ہے، میں اللہ کی عبادت کروں، اللہ جو چاہتے ہیں جھوٹ نہ بولوں، فراڈ نہ کروں، فریب نہ کروں. ان سب چیزوں سے نکال کے اللہ ایک ایسی زندگی دینا چاہتے ہیں جو اس سے بھی کھلی ہے، بڑی زندگی ہے. اور اس کے بارے میں بچے کو پیٹ میں اگر کوئی بولے گا مائکروسکوپ کے ذریعے سے، مطلب مائکروسکوپ ان دا سینس کہ اس کو کسی انسٹرومنٹ کے ذریعے سے بتایا جائے پیٹ میں، او بچے تیرے لیے باہر ایک ایسا جہان ہے کہ مطلب وہ بہت بڑا ہے، اس نے دیکھا نہیں ہے، تو یہ وہ بندہ وہاں نہیں مانے گا. وہ بولے گا نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میرے لیے یہی صحیح ہے، انتظام ہو رہا ہے روٹی کا، پانی کا، سب کچھ. تو بیٹا تیرے دانت جو بن رہے ہیں، تیرے جبڑے بن رہے ہیں، تیری آنکھیں جو بن رہی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں باہر کے لیے بن رہی ہیں، یہ پیٹ کے لیے نہیں بن رہی، کیونکہ پیٹ میں اس کا کوئی استعمال نہیں ہے. اسی طریقے سے جو تیرے عمل بنتے ہیں، تیرا عمل بنتا ہے تیری کسی اور جگہ کے لیے. تو اپنے عمل کے ذریعے سے کوئی اور جہان کریٹ کر رہا ہے، اور وہ ایسا جہان ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اور وہ اتنا بڑا جہان ہے کہ جو کبھی نہیں مرے گا. اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو قائم اور دائم رکھیں گے اس بندے کے لیے کہ جو اپنے عمل کو درست کر دے. عمل بناتے ہیں بندے کی آگے کی دنیا. اسی طریقے سے جس طریقے سے انسان کی ماں کے پیٹ میں انسان کے بچے کی آنکھ بنتی ہے، ہم سوچتے ہیں یہ کس لیے بن رہی ہے، یہاں تو کام ہی نہیں اس کا، یہ منہ کس لیے بن رہا ہے، اس کا کام ہی نہیں یہاں پہ، روٹی تو کہیں اور سے جا رہی ہے، سب کچھ باڈی کا انتظام کہیں اور ہو رہا ہے. تو وہ سب چیزیں جب ماں کے پیٹ سے باہر آیا تب پتہ چلا ہاں اس کا استعمال یہ تھا. تو اپنے عمل کو، اس کانشیسنس کو، گاڈ کی ایگزسٹنس کے بارے میں جاننا، اس کے بارے میں ماننا، یہ سب چیزیں تمہیں بعد میں پتہ چلیں گی جب تمہاری موت آئے گی کہ ہاں ان کا میننگ تھا، ان کو چیزوں کا کرنے کا ایک مطلب تھا، ایک مقصد تھا. اگر یہ کیا تو اب مجھے وہ چیز ملی کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور باقی دنیا وہیں کی وہیں ہے اور ختم ہو گئی ہے. اب دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے بندے کو یہاں سے منتقل کیا دوسرے جہان میں، اور وہ عالم دیا کہ جو وہاں ہمیشہ وہ رہے گا. اب یہ میننگ کبھی کبھی کوئی پوچھتا ہے کہ ایسا کیوں؟ میں نے تھوڑے ٹائم کے لیے گناہ کیا، مجھے ہمیشہ کی جہنم ملی. میں نے تھوڑے ٹائم کے لیے نیک کام کیا، مجھے ہمیشہ کی جنت ملی. ایسا کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو قرآن کے ذریعے سے وہ رہنمائی دی ہے، وہ باتیں بتائی ہیں کہ جو انسان اپنی لمیٹڈ آنکھوں کی طاقت سے، لمیٹڈ کان کی طاقت سے کبھی نہیں پا سکتا تھا. وہ کیا ریزن تھے؟ وہ یہ ریزن ہے کہ ایک انسان اپنا عمل اگر درست کر دے، اگر وہ ہمیشہ کانٹا راستے سے اٹھاتا ہی اٹھاتا ہے، جب بھی اس کو کانٹا ملتا ہے وہ ہمیشہ اپنی نظریں کسی پرائی عورت کو دیکھ کے جھکاتا ہی جھکاتا ہے، بھلے جو مرضی ہو جائے، اور اس کی یہ چیز ایسے ہے کہ مسلسل چل رہی ہے. مطلب اس کو لائف کو، اگر اس کو 2 سال اللہ تعالیٰ نے دنیا میں زندگی دی، جو کانشیسنیس ہے، جیسے فار ایگزامپل 12 13 سال 15 سال کے بعد جب انسان اویئر ہو جاتا ہے، اس کے بعد
بھلے 70 سال دی، بھلے 30 سال دی، وہ عمل مسلسل رہا. جیسے نماز کا عمل ہے، ہمیشہ کے لیے فرض ہے، ہمیشہ نماز پڑھتا رہا، یہ انسان ہمیشہ کرے گا وہ چیز. اس لیے اللہ تعالیٰ اگر 5000 سال بھی اس کو عمر دیتے، 10,000 سال بھی دیتے، لاکھ سال بھی دیتے، پھر بھی وہ ہمیشہ یہ کام کرتا رہتا. اسی لیے اس کو ابدی جنت مل رہی ہے کہ اس کا عمل جو تھا وہ مسلسل تھا. اسی لیے کبھی عمل جو ہے وہ چھوڑنا نہیں ہے، نماز کو چھوڑنا نہیں ہے، نماز جو ہے وہ مسلسل پڑھنی ہے، نیک کام کرنا ہے ہمیشہ کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے ہمیشہ کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے ہمیشہ دینی ہے. اسی لیے عمل دیکھو نا، اب میننگ مل رہا ہے ہر ایک چیز کا ہمیں آستے آستے، کہ وہ جو ہمیں عبادت تھی، جو ہمارے نیک کام تھے، وہ مسلسل ہونے کی وجہ سے ہمیں مسلسل جنت مل رہی ہے. اگر ایک بندہ اپنے کام نہ درست کرے، گناہ کرتا جائے، جو جہنم ہے اس کے بعد، موت کے بعد، وہ ہمیشہ کی جہنم ہے. وہ ہمیشہ جہنم اس لیے ہے کہ اس بندے کا جو عمل تھا وہ ہمیشہ تھا. جب بھی وہ سچویشنز کریٹ ہوتی تھی وہ جھوٹ بول دیتا تھا. جب بھی اس کو وہ فیل کرتا تھا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، وہ سود پہ پیسے کھا لیتا تھا، یا سود دے دیتا تھا، سود کھاتا تھا، یا تو کوئی اور بات جو گناہ ہے. وہ ساری کی ساری چیزیں مسلسل تھی، ہر وقت تھی. جب بھی اس کو وہ موقع ملتا تھا وہ ہمیشہ کرتا ہی تھی. اسی لیے وہ جہنم بھی اس کو ہمیشہ کے لیے ملے گی. اور ایک چھوٹی سی بات سے بات ختم کروں گا کہ اگر ہمارے پاس، جیسے یہ ہم گراف ایک پلاٹ کرتے ہیں چھوٹا سا، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اجداد جو تھے وہ بندر تھے، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا. یہ بات مجھے بہت بری لگتی ہے اس بات پہ، کیونکہ ہمیں جو قرآن کے ذریعے سے انفارمیشن ملی ہے وہ ایسی انفارمیشن ہے کہ جو آپ کو کہیں سے نہیں مل رہی. وہ کیا ہے؟ اس گراف کے ذریعے سے چھوٹا سا سمجھنے کی کوشش کریں. یہ ہے ٹائم. اگر ٹائم کا اور اویئرنیس جو ہے، اویئرنیس کے بیسس پہ ہم گراف کو ڈیفائن کریں کائنات کے بارے میں، مطلب یہ کہ میٹیریل کے بارے میں نہیں، الیکٹران اور پروٹون کے بارے میں نہیں، کائنات کی ریئلٹیز کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، جو سب سے زیادہ بڑی ہستی اور کائنات کی ہر جگہ پہ موجود ہے، جو سب سے بڑی ریئلٹی ہے. یہ تو ٹیسٹ ہے نا. تمہاری جو لکڑی پیدا ہوئی، تمہارے لیے جو تیل پیدا ہوا، تمہارے لیے جو ربڑ پیدا کر رہا ہے پیڑ، یہ ساری کی ساری چیزیں تو تمہارے لیے سسٹین کرنے کے لیے نا دنیا میں پیارو. تم نے انہی کو اپنا مقصد بنا لیا. یہ چیزیں جو تھی یہ خالی دنیا کو چلانے کے لیے تھی، دنیا کو درست رکھنے کے لیے تھی. تم نے انہی کو میننگ بنا لیا. یہ اویئرنیس نہیں ہے، یہ جہالیت ہے. یہ کیا جہالیت ہے؟ یہ اویئرنیس ہے، یہ نالج ہے. الگ الگ سبجیکٹ بنے، ہر ایک چیز کا ایک اپنا سبجیکٹ ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں، ہر ایک کا اپنا ڈسپلن ہے. اب جو اصل ریالٹی تھی وہ آدم علیہ السلام اپنے پیک پہ تھے. یہاں آدم علیہ السلام کی جو ریالٹی تھی چیزوں کے بارے میں، کریٹر کے بارے میں، وہ اپنی پیک پہ تھی. وہ فرشتوں کا سجدہ، جو پوری ہر مخلوق کا فرشتوں کا سجدہ آدم علیہ السلام کو، اور وہ سب چیزیں دیکھنا، اور اللہ کی اس چیز کو، اس جگہ کو محسوس کرنا، وہ کسی نے نہیں کیا ہوا. ان کی اولاد میں سے کسی نے اس لیول پہ چیزوں کو محسوس نہیں کیا، اس سجدے کو، اور ان سب چیزوں کے نام بتائے اپنے منہ سے. اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے اتنی عزت دی اور وہ سب چیزیں پا گئے، وہ ریالٹیز کو دیکھ گئے. اب یہ اپنی پیک پہ ہے. اس کے بعد اب میٹیریل کا علم جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. میٹیریل جو ہے اس کے بارے میں تو پتہ چل رہا ہے. یہ پتہ چل رہا ہے کہ سیب کھانے سے ہمیں صحت ٹھیک رہتی ہے. ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے آم کھانا چاہیے. ہمیں کئی مشروم کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ نہیں کھانی چاہیے. یہ چیزیں تو ہمیں پتہ چلتی رہی، بٹ ہمیں کریٹر کے بارے میں انفارمیشن کم ہوتی رہی. اب اس کے بعد ایک ٹک کر کے واپس پیغمبر آتے ہیں. مطلب ایک پیغمبر آتے ہیں جو آپ کو واپس اس جگہ لے جاتے ہیں. سیدھا گراف اوپر جاتا ہے. یہ گراف جو ہے واپس سیدھا جاتا ہے اسی جگہ پہ جہاں پہ وہ کانشیسنس تھی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر سے انسان نیچے آتے ہیں. اب یہاں پہ پھر سے ایک پیغمبر آتا ہے جو پھر سے انسانوں کو اس ریالٹی کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہے. پھر سے کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ میٹیریل کے بارے میں زیادہ جاننا شروع ہو گیا. پھر سے اس چیز کے بارے میں کم انفارمیشن. یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ اس سے زیادہ انفارمیشن نہیں ہے میٹیریل کے بارے میں بھی، بٹ ریالٹیز کے بارے میں ان جگہوں پہ پتہ چلتا ہے انسان کو. جا کے واپس پھر سے واپس جا کے انسان یہاں پہنچے. پھر آئے جو انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ہے وہ آتا ہے کہ 1,24,000 تک پیغمبر جو ہیں وہ دنیا میں آئے اور مسلسل بڑے بڑے شہروں میں آئے. پھر نبی علیہ السلام، چلو اس کے بیچ میں ہم تھوڑا ٹائم رکھتے ہیں، کافی ٹائم گزر جاتا ہے. تو نبی علیہ السلام آتے ہیں یہاں پہ پھر سے اس انسان کو وہاں بتانے کے لیے. اب دیکھیں، اب یہ یہاں سلسلہ رک گیا ہے. اب پھر سے گراف جو ہے وہ نیچے کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے.
اس گراف کا ایکس ایکسس کو ٹچ کرنا جو ہے وہ ہے کہ دجال آ جائے گا، میٹیریل کوانٹم انٹینگلمنٹ تک پہنچ جائے گا، کہ جو قرآن میں آتا ہے سورہ سبا میں کہ جس کو کتاب کا علم تھا اس جن میں سے ایک بندے کے پاس، جن کے پاس نہیں تھا کتاب کا علم، بندے کے پاس تھا، اور اس نے کہا کہ میں ٹیلی پورٹ کر دوں گا اس جو سبا کا تخت ہے جو یمن کی طرف تھا اور اس کے بیچ میں ہزاروں کلومیٹر کا ڈیفرنس تھا، وہ چٹکی میں وہ انفارمیشن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بندے کو کہ وہ انفارمیشن بھی انسان پہنچ جائے گا اس تک، یہ ہماری چیزیں ریکارڈ میں رہیں گی، پہنچے گا ضرور، انسان وہاں تک بھی پہنچے گا کہ وہ یہاں تک۔ اب یہاں پہ پتہ کون ہے؟ یہ ادھر بکھرے ہوئے یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب یہاں سے آگے پیغمبر نہیں آئے گا، یہاں پہ ہم لوگوں کو دین کا کام کرنا ہے۔ یہودی دنیا میں کیا کر رہا ہے، باقی کیا کر، نصرانی کیا کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے سب کچھ کہ وہ کتنا دین کا کام کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں، ہم کسی کو اس طریقے سے نہیں سمجھتے۔ ہم کہتے ہیں کہ جس کا عمل اس کو، ہمارے رسول علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا کہ جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی ہے، اور ہمیں خود بتانا ہے کہ ہمیں اس فیلڈ میں جو یہاں لوگ ہیں جو نیچے کی طرف دوڑ رہے ہیں، ہمیں وہاں دوڑنا ہے یا ہمیں نیچے جانا ہے، یا پھر ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن کے اس پہلو میں شامل ہونا ہے جس پہلو میں یہ سب، کہ ہمیں اویئرنیس دینی ہے لوگوں کو ریئل کریٹر کے بارے میں۔ اور وہ کیسے دینی ہے؟ پہلے خود سمجھنا ہے چیزوں کو، خود جانا ہے، کمپیریٹیو پڑھنا ہے، پھر جہاں بھی آپ ہو، دکان پہ ہو، آپ ٹیچر ہو، آپ ڈرائیور ہو، آپ دنیا پر کوئی بھی پروفیشن اختیار کرے ہوئے ہو، آپ کو اس پروفیشن میں اپنے آپ کو نمائندہ بنانا ہے نبی علیہ السلام کا۔ آپ کو اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کی ریفلیکشن میں دیکھنا ہے، اپنے آپ کو وہ آئینہ رکھنا ہے جو آئینہ آپ علیہ السلام رکھ کے گئے تھے ہمارے لیے۔ اپنے آپ کو اس آئینے میں مت دیکھو کہ جس آئینے میں ہم کو لوگوں نے سیٹ کیے، جو آئینے جو ہمارے ارد گرد آئینے پڑے ہیں، ہماری اپنے آپ کی ایگزسٹنس کو دیکھنے کے آئینے، وہ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے بنائے ہوئے پیرامیٹرز کے مطابق۔ اور نبی علیہ السلام جو آئینہ ہمارے سامنے رکھ کے گئے تھے، اس آئینے میں کوئی داغ نہیں ہے، کوئی دھبا نہیں ہے، ان آئینوں کے اوپر انویلپس چڑھے ہوئے ہیں، یہ آپ کو اپنی اصل امیج نہیں دکھاتے، آپ کو اپنی اصل امیج جو دکھاتے ہیں وہ آئینہ آپ علیہ السلام کا آئینہ ہے، جو اللہ کے ذریعے سے اور نبی علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتایا کہ انسانوں اپنے آپ کو اگر کوالیفائی کرنا ہے میرے سامنے قیامت کے دن، تو تمہاری کوالیفیکیشن یہ ہے کہ تم ایک نبی علیہ السلام کے ذریعے سے زندگی بسر کرنے کی کوشش کرو، ہر ایک ڈومین میں ان کو چیک کرو، دیکھو، اینالائز کرو، تمہیں پتہ چلے گا کہ بتانے والے نے جو بتایا ہے اتنا زبردست بتایا ہے، اتنا صحیح بتایا ہے کہ آج تک وہ چیزیں کوالیفائیڈ ہیں، اور اسی طریقے سے سوسائٹی اگر چلے گی تو اس کی فلاح ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے بھی سیشن اسی طریقے سے کریں گے تاکہ چیزوں کے بارے میں، گاڈ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں لوگوں کو بتا سکیں، لوگوں کو سکھا سکیں جو ہمیں پتہ ہے۔ اور ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی کہیں بھی ہیں، اس پونچھ ڈسٹرکٹ میں کہیں باہر بھی ہیں، آپ اگر آتے ہیں یہاں پہ تو آپ کو موسٹ ویلکم ہے ہماری طرف سے، آپ آئیں، دین کا کام کریں، دین کے بارے میں کچھ بتانا ہے تو یہ آپ کو پلیٹ فارم ملے گا۔ ہم وجاہد سر کا بہت شکر گزار ہیں، یہ انہوں نے کہا نہیں ہے ہمیں کہ ایسا کہو یہاں پہ کیمرے پہ، نہیں، ہم کہہ رہے ہیں، اپنے دل سے کہہ رہے ہیں یہ بات کہ انہوں نے جو ایک سٹیپ لیا ہے اس طرف اور ہمیں دعوت دی ہے کہ ہم بھی اس میں شامل ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، ان کے دل میں بہت بڑا ایک مخلوق کے لیے رحم ڈالا ہے۔ وہ رحمان کی جو صفت ہے، الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے رحم کیا لوگوں کے اوپر تو اس کو قرآن سکھایا۔ اگر قرآن نہ سکھاتا تو انسان کو پتہ ہی نہ چلتا اس کو کرنا کیا ہے، جانا کہاں ہے، مقصد کیا ہے زمین کا، کائنات کا، دنیا کا، ہمارا ایگزسٹنس کا کیا مقصد ہے۔ وہ مقصد دیا ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے، وہ رحمان کا رحم ہے۔ تو مخلوق کے اوپر انسان کا یہ رحم ہے کہ وہ مخلوق کو دکھائے وہ آئینہ، جو آئینہ آپ علیہ السلام نے ہمیں دیا، کہ جس میں لوگ کوالیفائی ہوتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے قیامت کے دن۔ آئی ہوپ کہ میں اپنی بات کو پہنچا پایا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔